سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ صدق اللہ۔ جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر جمع رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آپ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور نصرت اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کرے یا ان کو ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر معرکہ بدر میں، غزوہ بدر میں فرشتوں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترنے کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے اور یہاں سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے۔ دونوں آیات کو سامنے رکھ کر مفسرین نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں جب مسلمان 313 تھے اور جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں تھا اور کافر جو تھے کیل کانٹے سے لیس 1000 کی تعداد، تو ایک دل میں ایک فطری طور سے ایک اندیشہ سل آیا کہ کافروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ہم تو اس کے مقابلے میں تھوڑے ہیں اور تیاری کے اعتبار سے بھی تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو مدد کا وعدہ فرمایا وہ 1000 فرشتہ فرمایا ہم نازل کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اور تفسیر روح البیان میں اس بات کو لکھا بھی ہے کہ فرشتہ جو ایک فرشتہ ہے اللہ کا، اس کے اندر ثقلین کی قوت ہے، یعنی جتنی قوت سارے انسانوں اور سارے جنات کے اندر ہے، ایک فرشتے کی قوت اس سے زیادہ ہے، ایک فرشتے کی طاقت۔ تو یہ تو جنگ بدر میں اگر کافروں کو مروانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھی بھیج دیتے کافی تھا، تو 1000 فرشتہ بھیجا۔ تو اس کا جواب خود ان آیات کے اندر ہے، جو آخر کی 2 آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، اس کے اندر فرمایا کہ جو فرشتوں کو ہمارا بھیجنے کا مقصود کافروں سے قتال نہیں تھا، بلکہ 2 مقصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ تمہیں خوشخبری مل جائے اور بشارت مل جائے، کیونکہ مسلمان ایمان تو رکھتا ہے کہ فرشتے برحق ہیں اور یہ غیبی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر رکھی ہے، اور اس پر ایمان ہوتا ہے،
ایمانیات میں یہ شامل بھی ہیں، لیکن جب ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر شامل ہوئے کسی کام میں تو ایمان کو قوت ملے گی، اور پھر اس موقع پر جو فتح ہے اس کی بشارت مل جائے گی، خوشخبری مل جائے گی کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مقصد فرمایا یہ ہے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل جم جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان عام طور سے جو شکست کھاتا ہے وہ اسباب کی کمی اور قلت سے نہیں کھاتا، بلکہ وہ دل کے چھوٹا ہو جانے سے کھا جاتا ہے، جب وہن آ جاتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم، کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہارے اوپر اقوام عالم، دنیا کی جو اقوام ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گی، اور ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نا، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ تو پھر فرمایا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ الوہن، وہن کے الفاظ ہیں واو ہے نون، اور پھر اس کی خود تفسیر فرما دی حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے بھاگو گے تم۔ یہ دو بیماریاں یا دو صفتیں، یہ وہن کی ایک بیماری کہہ لیجیے جس کے دو آگے شاخیں ہیں، یہ جس دل کے اندر ہوتی ہے وہ دل شکست خوردہ ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کا ساز و سامان پڑا ہو، وہ شکست خوردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کے میدان میں ایران کا جو سپہ سالار تھا رستم جو ہے وہ رستم مشہور ان کا پہلوان بھی تھا، شاہ سوار بھی تھا، اور ان کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا، ایران کی جو ریاست سلطنت تھی۔ تو اس کو جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے کہ جو موت کو ایسے پسند کرتی ہے جیسے تم لوگ شراب کو پسند کرتے ہو۔ ان کو موت اتنی اچھی لگتی ہے، راہ خدا میں جان دینا اور گلا کٹانا اور شہید ہو جانا، یہ ان کو اتنا محبوب ہے۔ تو اس لیے یہ گویا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی فوج کی اسٹرینتھ بتائی تھی کہ میرے پاس یہ خوبی ہے، تمہارے پاس اگر ہاتھی ہیں، ساز و سامان زیادہ ہے، فوج کی تعداد زیادہ ہے، تو میرے پاس وہ خوبی جو تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ تمہارے جتنے بھی فوجی ہیں وہ سب عیاشی اور فحاشی کے دلدادہ ہیں، تو تم کیا جنگ لڑو گے؟ تم تو دنیا کی زندگی میں کسی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہو، تم تو موت سے بھاگتے ہو، تو تم ہمارے سامنے کیا ٹک سکو گے؟ اور میرے ساتھ جو فوج ہے وہ موت سے ڈرتی نہیں ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے، اصل میں جنگ کی کامیابی ناکامی کا مدار اس پر ہوتا۔ تو صحابہ کے فرمایا کہ اللہ نے دلوں کو اطمینان بخشنے کے لیے فرشتے نازل کیے تھے۔ لڑنا لوگوں نہیں تھا، لڑائی تو لوگوں کا کام ہے، فرشتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ مکلف انسان ہے، ایمان کفر کی جو آزمائش اور معرکہ ہے وہ انسان کے ساتھ ہے، کافر بھی اسی میں سے ہیں اور مسلمان بھی اسی میں سے ہیں، اور انہوں نے میدان جنگ بھی سجانے ہیں، انہوں نے سارے کام بھی کرنے ہیں۔ فرشتوں کا کام لڑنا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میدان بدر میں بعض علامات ایسی بھی ہوئی کہ فرشتے بھی شریک ہوئے قتال میں، لیکن کوئی بڑا قتال یا لڑائی فرشتوں نے کی نہیں، تھوڑی بہت اس کی اصل مقصد جو قرآن پاک میں آتا ہے وہ یہ تھا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ آگے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ لیکن یہ ساتھ میں ذہن میں رہے کہ فرشتے یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ کے تصرف سے، اس کے حکم سے آزاد نہیں ہے۔ مدد جو اصل میں ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تمہاری نظر پھر بھی فرشتوں پر نہیں ہونی چاہیے، جیسے اپنے زور بازو پر نہیں ہے، اپنی تلوار پر نہیں ہے، اپنی طاقت اور تیاری پر نہیں ہے، ایسے ہی فرشتوں پر بھی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی مقام توحید ہے، یہی وہ ہے وہ مقام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے عطا فرمایا کہ جب وہ
نمرود کی آگ میں جا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کا خلیل جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کو پوچھ لو اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے. تو فرشتے آئے اور آ کر عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو ہم آگ کو بجھا ڈالیں، ختم کر دیں. تو پوچھا کہ اللہ کے حکم سے آئے ہو یا خود سے آئے ہو؟ فرمایا نہیں، اللہ سے پوچھ کر آئے. فرمایا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، کیونکہ اصل کارساز تو اللہ ہے، باقی ساری مخلوق. فرمایا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کے سوا جتنی بھی ہے وہ کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانے پر تل جائے، طے کر لے کہ ہم نے اس کو یہ نقصان پہنچانا ہے اور اللہ کا ارادہ شامل حال نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس انسان کو نقصان پہنچائے. یہ مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو اس وقت آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ ساری گویا کہ بادشاہت خدائی دنیاوی جو بادشاہت ہے وہ ساری ایک طرف تھی. جو نمرود ان لوگوں میں سے ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، تو اس کی ساری تیاری ایک طرف تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالیں گے، لیکن ایک بال بھی نہیں جلا سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ قدرت تو اللہ کی ہے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. فرمایا کہ جو فرشتوں کو ہم نے نازل کیا ہے یہ اس لیے کیا تھا کہ لیقطع، ایک تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے، خوشخبری ہو جائے اور تمہیں اطمینان ہو کہ ہم حق پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں تم میدان جنگ میں جم کر لڑو گے، اور جب جم کر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو اللہ نے اس میدان بدر میں جو معرکہ بپا کر کے جو نتیجہ برپا کرنا تھا وہ یہ تھا لیقطع طرفا من الذین کفروا، کہ کافروں کا ایک ٹکڑا اللہ کاٹ ڈالیں. اور وہ ہوا کہ 70 بڑے بڑے سرغنے جو ہیں کفر کے وہ مارے گئے جنگ بدر میں. یعنی وہ خود حیران، کافر خود حیران تھے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، کہ ان کے پاس تلواریں چند ہیں، گھوڑے 2 ہیں، اونٹ کچھ 70-80 کے قریب اونٹ تھے، باقی تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن یہ ہوا کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قید ہو کر آ گئے، ذلیل بھی ہوئے، اور باقی جو ہے مال غنیمت چھوڑ چھاڑ کے بھاگے سب واپس. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ ڈالیں گے، یہ تو وہ جو 70 مارے گئے ان کا تذکرہ ہے. او یکبتہم، یا پھر اللہ ان کو ذلیل و رسوا کریں. یہ جو 70 قید ہوئے یہ ان کا تذکرہ ہے کہ ان کو ذلت ملی، کہ ان کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے، بلکہ اس کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت تک ابھی جو ہے وہ کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک تھے، تو وہ بھی قیدیوں میں آئے اور ان کا قد کاٹ اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اور ان کی جو آواز تھی وہ اتنی بڑی، اتنی زیادہ تھی کہ اپنے گھر سے کھڑے ہو کر جو دور ان کی جو ہے وہ کوئی ڈیرا شیرا ہے یا کھیتوں میں ملازم جو ان کا غلام کام کرتا تھا اس کو وہاں سے آواز دیتے تھے اور وہ سن کر آ جاتا تھا. اتنی ان کی آواز تھی. تو اتنے بڑے آدمی تھے، اور ان کو جو قید کیا، ان کو رسی باندھی ہے، وہ ایک چھوٹے سے صحابی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو میں نے پکڑا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو کسی اور نے باندھا ہے. یہ تو ان کو تو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے ہاتھ باندھے ہیں، ورنہ میں ان کے قابو آنے والا تھا. تو او یکبتہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے، ان کو ذلیل کریں، ان کو رسوا کریں. فینقلبوا خائبین، اور پھر تیسری جو گروہ کافروں کا واپس پلٹا، رسوائی لے کر، ذلت لے کر واپس گیا. یہ ایک ایسا زخم لگا تھا کفر کو کہ جس نے آئندہ آنے کے لیے جو ہے وہ اسلام کے راستے کھول دیے اور کفر کی کمر توڑ دی. پہلے مارکے میں اللہ نے، بدر کے اس مارکے میں کفر کو ایسی عظیم ہزیمت اور شکست سے دوچار کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.